الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، موقع ہے مدرسے کے جلسے کا، تو بات مدرسے کے بارے میں ہوگی اور مدرسے کے بنائے جانے کے مقصد کے بارے میں ہوگی، اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے بارے میں ہوگی، کیونکہ مدرسے کے اوپر باہر سے بھی اور اندر سے بھی دونوں طرح سے مشکل ہے۔ انسان کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی اور خصوصاً مسلمان۔ ایک ضرورت ہے جسمانی، جس کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، بزنس، نوکری، چاکری، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ رزق حلال حاصل کرنے کی جستجو کرنا، حرام سے بچتے ہوئے رزق حلال حاصل کرنا عبادت کے درجے میں ہے، اور اس طرح رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بہت بشارتیں دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر، تاجر نہیں کہا، ایماندار تاجر جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جسمانی ضرورتیں ان کی اپنی اہمیت ہے، اور اگر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، سلیقے سے نظام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حاصل کوشش کری جائے گی، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے تجارت کی ہو، چاہے زراعت کی ہو، کھیتی باڑی کی ہو، تو وہ دین بن جائے۔ دوسرے مذاہب میں دین کو اور دنیا کو الگ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ مذہب عطا فرمایا، اس میں ہماری دنیا اور ہمارا دین الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا کو بھی ہمارا دین بنا دیا کہ اگر شادی آپ کریں گے تو نصف ایمان کے درجے میں ہے۔ کوئی آدمی شادی اس لیے کرتا ہے کہ دو لوگوں کو ایک دوسرے لوگ پسند آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی، تو وہ شادی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دنیا ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں۔ پر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور احکامات کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، مرضی کو، چشتی بزرگوں نے کہا مرضی مولا از ہم اولا، اگر مرضی کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرضی کے مطابق کرو، نہیں کہہ رہا، کیونکہ مانیں گے ہی نہیں مسلمان وہ بات۔
مرضی کے مطابق کرو گے بیٹی کی شادی تو 5 ہی آدمی آئیں گے زیادہ سے زیادہ، ورنہ 2 آنے چاہیے، ایک بیٹا ایک باپ دلہا کے طور پر، بس وہ آئیں گے۔ تم مسجد میں کسی بھی نماز میں کہہ دو کہ میں نے بیٹی کے لیے رشتہ کیا ہے، یہ دونوں آ گئے، چلو جی امام صاحب نکاح پڑھا دو یا خود ہی پڑھا دو، یہ تو ہے حکم۔ اچھا، اب اس کے بعد جو مسلمان کر رہے ہیں وہ بالکل الگ اسٹوری ہے، وہ مرضی کو پامال کر رہے ہیں، یعنی 5 کر دی، 15 کر لیا آپ نے، 20-25 کر لیے، اور نظام سادہ رکھا شادی کا، تو ہم کہیں گے مرضی پامال نہیں ہوئی۔ مرضی پوری تو نہیں ہوئی لیکن پامال بھی نہیں ہوئی، تو مسلمان تو ابھی پامال کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس شادی میں نہیں آ سکتا ہوں، تو میرے سامنے ایک صاحب کارڈ اپنا پھینک کے گئے غصے میں، ہمارے تعلق والے ہی ایسا کام کر سکتا ہے، کہ اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نہیں آؤ گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی؟ بالکل تمہاری شادی تو ہوگی، ہم آئے نہ آئے ہمیں کتنے۔ تو وہ دین نہیں بنایا، انہوں نے اس کو دنیا بنا دیا۔ کاش وہ شادی بھی دین ہو جائے کہ اگر عورت مرد کی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور شوہر بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا چاہیے، منہ بنا کے نہیں ملنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے۔ تو ہمارے مرد عورت کی، شوہر بیوی کی طرف، بیوی شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کیا ہوگا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ آپ بتائیں ذرا سامنے سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کے پروردگار عالم مسکراتا، کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ مسکرائیں گے تو خوش ہو کے ہی تو مسکرائیں گے نا۔ تو آپ کو خوشی حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا مشکل کام ہے، لمبی راتیں پھر بھی مشکل کام ہے نا، مشکل کام۔ نیند پوری ہو جاتی ہے، ابھی وقت ہے، اٹھ کے جلدی سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اذان میں وقت باقی ہے، سب کو موقع ملتا ہے، لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے نا اس وقت میں لیٹے رہنا۔ نیند پوری ہو جائے تو بھی لیٹے رہنے میں جو مزہ ہے وہ لحاف کا تو مزہ ہے ہی ہے نا، اسی لیے انعام ہے۔ لحاف چھوڑنے کا جو انعام ہے وہ عجیب انعام ہے، پر وہ مزہ ہے اپنا۔ تو وہ تو محنت کرنی، پر اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہے بھیا۔ چلو بھائی وہ نہیں کر سکتے تو یہی کر لو، سارے زمانے سے ہنس کے ملیں گے، گھر جائیں گے تو بیوی سے منہ بنا کے ملیں گے۔ اچھا بیوی بھی ابھی فون آ جائے بہن کا یا کسی دوست کا، سہیلی کا، تو خوب ہنس کے بات کر رہی ہوگی، شوہر سے بات کرے گی تو پھر وہ ساری شکایتیں جو دن بھر کی ہیں یا 2 دن کی 4 دن کی وہ ساری زبان پہ آ جائیں گی، کیونکہ دین نہیں سمجھا ہے اسے۔ دین سمجھ لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں اللہ میاں کو خوش کرنا ہے، تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، شوہر بھی خوش، اللہ میاں بھی خوش، اللہ میاں خوش تو شوہر بھی خوش، کیونکہ وہ تو اس کے دل میں محبت کو باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ اگر خوش رہیں گے تو۔